فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس پہ ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یعطی اللہ هذا الثواب من فطر الصائم على تمرة او شربت ماء اور مزقۃ لبن، کہ کوئی بندہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا روزہ دار کے برابر کا ثواب، کہ جو روزہ دار کو فقط ایک کھجور سے یا پانی کے گھونٹ سے یا دودھ کے ایک گھونٹ سے اگر وہ روزہ افطار کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑی اس میں رہنمائی ہے، بہت بڑی اس میں گائیڈ لائن ہم سب کے لیے، اور لوگوں کے ویلفیئر کے حوالے سے، غریبوں کی دادرسی کے حوالے سے بہت بڑا میسج ہے۔ وَهُوَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، اس کا وسط درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی اور رہائی کا جو ہے نا شہر وہ عشرہ ہے، عشرہ اخیرہ ہے۔ من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعتقہ من النار، جو اپنے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں آپ کے اور آپ کے ملازمین ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کے سے اگر کام میں تخفیف کرتا ہے کوئی بندہ تو آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ اب دیکھیں آپ، سہولت، ہیومینٹی کی، انسانیت کی بات یہاں کی جا رہی ہے، ان کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور پھر جہنم سے آزاد فرماتا ہے، رہائی عطا فرماتا ہے، غضب سے نجات دیتا ہے، مغفرت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، عطا ہی عطا ہے، اور سخاوت ہی سخاوت ہے۔ وَاسْتَكْثِرُ فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، حضور نے فرمایا 4 جو خصلتیں ہیں، عادات ہیں، ان کو اپناؤ، کثرت سے کرو اس ماہ مقدس میں۔ اب یہ ایڈوائز ہے، اس خطاب کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے۔ خصلتین ترضون بہما ربکم، 2 ایسی خصلتیں اور عادات ہیں اگر ان کو آپ اپناؤ گے تو اس سے آپ اپنے رب کو راضی کر لو گے۔ وخصلتین لا غنی بکم عنہما، اور 2 ایسی خصلتیں جن کے کیے بغیر آپ کو کوئی چارہ کار نہیں، آپ یو کانٹ اوائڈ، آپ اوائڈ، آپ کو یو ہیو ٹو ڈو، آپ کو کرنا ہے وہ۔ یہ 4 خصلتیں، یہ بہت بڑی ایڈوائز ہے۔ فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ تُرْضَوْنَ بِهِمَا رَبَّكُمْ، 2 ایسی چیزیں جو آپ نے ان چیزوں کو ہیبٹ بنانی ہے، عادت بنانی ہے، جس سے آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، پہلا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ طیبہ کا ذکر ہے، اس کا اور بھی بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، اور یہ پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، پیوریفیکیشن کے لیے، ماں سوا کے خاتمے کے لیے، قلب و روح کو روشن کرنے کے لیے، تقویٰ کا جوہر لینے کے لیے، اللہ سے لو لگانے کے لیے یہ بہترین ذکر ہے۔ صوفیاء نے اس کو ایڈوائز کیا، بالجار بھی خفی بھی ذکر نفی اسبات، اس کی کثرت کی جائے۔ وَتَسْتَغْفِرُونَهُمْ، اور دوسرا یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، کثرت استغفار کرو اس ماہ مقدس، کثرت استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات سے تہجد کے وقت کے کثرت استغفار کریں، عصر کی نماز کے وقت کثرت استغفار کریں، باقی اوقات میں کثرت استغفار، اس کی بے پناہ برکت ہیں۔ یہ 2 اذکار گویا اس حدیث پاک میں ایڈوائز کیے گئے ہیں، جو ہمیں اپنی روٹین میں اس کو اپنانا ہے، شامل کرنا ہے۔ اما الخصلتان لا غنی بکم عنہما، 2 ایسی چیزیں جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، آپ نے کرنا ہے۔ فتسألون، وہ کیا ہے؟ فتسألون اللہ جنہ وتعوذون بہ من النار، وہ یہ ہے کہ تم 2 خصلتیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو، اور جہنم سے بچنے کی التجا کرو، عذاب نار سے بچنے کی التجا کرو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ وَنَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُكَ مِنَ النَّارِ، اللہ سے یہ دعا کی جائے، یا ربنا یا ربنا اللہم نسألک الجنۃ ونعوذک من النار، جنت کا سوال کیا جائے اور جہنم سے دوری، جہنم سے، اس کے عذاب سے بچنے کی التجا، مغفرت اور بخشش مانگی جائے، غضب سے بچنے کی التجا کی جائے۔ کہا یہ 2 باتیں اس کو کثرت سے کرے۔ ومن اشبع فی صائم سقى اللہ من حوضی، جو اس ماہ مقدس میں روزہ دار کو پانی پلاتا ہے، یا روزہ دار کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، فیڈ دا پور، فیڈ دا ہنگر، اور اس میں تو ویسے بھی حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اطعم الجائع، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اس پہ اجر و ثواب ہے۔ اطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، یہ بڑے اجر کی بات ہے، یہ بڑا چیریٹیبل جو ہے نا ورچوس ایکٹ ہے۔ آقا فرماتے ہیں سقى اللہ من حوضی شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنہ، اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے وہ پانی پلائے گا، سبحان اللہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے وہ پانی پلائے گا، حضور کے سبب سے پلائے گا، آقا کے ذریعے سے پلائے گا، کہا جس کے بعد اس کو پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تمام یہ جو خطبہ آپ نے سنا، اس کے جتنے بھی آپ نے
یہ اس نکات اس میں وضاحت کیے گئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. واز سے ہم ایڈوائز حاصل کریں، گائیڈ لائن لیں، سیکھیں، سکھائیں، عمل کریں، کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.